انتہائی واجب الکرام معزز محترم سامعین حضرات، دنیا کے اندر چار موسم بڑے مشہور ہیں۔ ایک موسم گرما، ایک موسم سرما، سردی کا موسم، ایک موسم خزاں، پتجھڑ کا موسم، اور چوتھا موسم بہار، جڑا موسم خزاں تو بعد موسم بہار شروع ہوتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت، پیدائش اور تشریف آوری کا ماہ مبارک شروع ہے ربیع الاول۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر مبارک یہ صرف ربیع الاول کو نہیں شروع ہوتا، اس دنیا کی ضابطہ اصول یہ ہے کہ کوئی بندہ دنیا پیدا ہوتا ہے، پہلے پیدا ہو کے پھر زندگی گزارتا ہے، زندگی گزار کے موت آئی، قبر چلا گیا، پھر لوگ وہی زندگی دے حالات لکھن واسطے قلم چکتے۔ لیکن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ذکر ادو تو شروع ہوئے جدو اللہ نے یہ کائنات بے شک ہر ایک دا ذکر ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن کملی والے دا ذکر اس دن بھی خدا دی زبان تے ہوئے گا جس دن کائنات نہیں ہوئے گی، لیکن کائنات دے بنان والے خدا دی زبان تے ذکر مصطفیٰ ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور کا ذکر ساڑھا محتاج نہیں، بے شک اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اساں تیرے لئی تیرا ذکر اونچا کر دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اجے ولادت شریفہ نہیں سی ہوئی تے پوری کائنات دے اندر میرے نبی دا ذکر شروع ہو گیا۔ اگر سارے مل کے اللہ نو راضی کرن لئی ایک باری سبحان اللہ سناؤ تو میں بہت جملہ گیا۔ سبحان اللہ۔ سوا لاکھ نبی دنیا چاہے، ہر
ویکھے بغیر نبی دا ذکر شروع سے تورات، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے جتنے بھی سن، سارے آسمانی صحیفیاں اور آسمانی کتاباں دے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر مبارک سی۔ حضور دا ذکر ساڈا محتاج نہیں، محتاج نہیں۔ ربیع الاول ہوئے یا سال کا کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ہوئے، مسلمان اپنے نبی دا ذکر صرف رسم سمجھ کے نہیں کرتا، عبادت سمجھ کے کرتا۔ ساڈا ایمان ہے کہ حضور دی زلف دا ذکر کرنا صرف ثواب نہیں، عبادت ہے۔ بولو، حضور دی آنکھ مبارک دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حسن و جمال دا ذکر کرنا بولو عبادت۔ آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ بیان کرنا عبادت۔ اور جس محفل، جس مجلس، جس نشست کوئی نبی دا ذکر کرے، ساڈا ایمان ہے کہ اس محفل تے مجلس تے اوپر خدا دی رحمتاں دی بارش ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اجے آئے نہیں، ہر ایک دے آن تو بعد ذکر شروع ہے۔ حضور اجے آئے نہیں، سورہ یاسین دس دیے کہ میرے مصطفیٰ دے آن تو 600 سال پہلے نبی دا ذکر شروع۔ سبحان اللہ۔ روزانہ پڑھتے ہو سورہ یاسین، پڑھنی بھی چاہیے، صرف مردیاں تے نہیں، صرف برکت لئی نہیں، صرف رزق لئی نہیں۔ جدوں سورہ یاسین دا دوسرا رکوع شروع کرو، اللہ پاک توفیق دے دا ترجمہ پڑھ اور سوچ گئی اللہ پاک اس دوسرے رکوع چ کیڑی گل پیا کردا ہے۔ یاد ہے کسے سید کا ذکر نہیں کر رہے اللہ قرآن دیس رکوع، کسے ہاشمی گھرانے دے فرد کا ذکر نہیں کر رہے سورہ یاسین دے دوسرے رکوع، کسے مولوی، پیر، محدث، مجتہد کا ذکر نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس غریب بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں لوگی نفرت نال دیکھتے سن تے جدوں تک او دے سینے چ توحید دا عقیدہ نہیں سی آیا، انہوں کوئی جاندا نہیں، تے جدوں او دے سینے چ توحید دی شمع ہوئی روشن، حضور دی پیدائش تو 600 سال پہلے وہ دنیا چ آیا۔ حضور دی پیدائش تو 600 سال پہلے انہیں حضور دا ذکر صحیفیاں چ پڑھیا تے سنیا تے 600 سال پہلے کہن لگیا اے لوگوں گواہ رہنا، میں آخری نبی نو دیکھیا نہیں، او دے آن اجے 600 سال باقی نے، میں اج ہی ایمان لے آ کے کہنا کہ محمد اللہ دا آخری نبی ہو۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن سبحان اللہ کہو تے آؤ قرآن وچ تھوڑا جہا گوتا سری کر سبحان اللہ۔ بلند آواز نال ملک شام دا ایک شہر سی انطاکیہ، اللہ کی نام سی انطاکیہ۔ اس انطاکیہ شہر دے اندر اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے حضرت صادق نام دا ایک نبی بھیجے۔
بعد ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. بلکہ نبی نو مار دے ظلم کر دے. ایک دن اس پیغمبر نے آخیا یا اللہ اتنے سال گزر گئے اتنے بد نصیب نے کہ اس پوری قوم چوں ایک نے بھی میرا کلمہ نہیں پڑھیا. اللہ جی ناراض نہ ہوئے تو میں شہر چھڑ کے کدھر ہو نہ چلا جا. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تو شہر بھی نہیں چھڑنا تے انہاں نوں بھی اسی نے عذاب نہیں دینا. تو ایتھے ہی رہو اسی تیری ہیلپ تے مدد واسطے ایک دوسرا نبی بھیج دینے ہیں اس سے شہر دے. قرآن کہنا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ السَّمْعِينِ. اللہ پاک نے دوسرا نبی بھی بھیجیا اس شہر دے اندر کہ دونوں نبیاں نے اپنے اپنے رنگ دے اندر اپنے اپنے انداز دے اندر اپنی قوم نو آکھیا کہ قولوا لا تاریخ دا افسانہ نہیں. اللہ دا قرآن کہنا
تسی کچھ بھی نہیں ہاں تسی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کی ہے بشروں مثلو نا ساڈی طرح ساڈے ورگے بندے ہی ہو نا ہاں قوم نے کی کیا کھاندے بھی ہو پیندے بھی ہو بیمار بھی ہوندے ہو دوائی بھی لیندے ہو شادیاں بھی کردے ہو غمی بھی ہے خوشی بھی ہے ساڈے ورگے بندے ہو نبی کوئی بندہ ہوتا ہے اللہ استغفر اس قوم کا عقیدہ یہ سورہ یاسین ہے قرآن کا دل ہے آپ ترجمہ اپنے گھروں میں خدا را دیکھیے کہنے لگے تسی بندے ہو بشر ہو ساڈے طرح ٹردے ہو ساڈے طرح کھاندے ہو ساڈے طرح پیندے ہو اگلا جملہ کہتا ہے وما انزل الرحمن من شیء اللہ نے تواڈے تے نہ کوئی کتاب نازل کیتی نہ کوئی صحیفہ اگے پھر بس نہیں کیتی تے کہندے ان انتم الا تکذبون یہ کہن لگ پہ نعوذ باللہ تسی سارے جھوٹے استغفر اللہ نبی نو کہا جا نبیاں نو کہا جا رہا ہے نبیاں نو کہا جا رہا ہے اگو پھر تین نبی بولے تو بھی بول میں قرآن پڑھا سبحان اللہ نبی کہنے کہنے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون سبحان اللہ سانو گواہ پیش کرن دی لوڑ کوئی نہیں ساڈا رب جاندا ہے اونے سانو تواڈے ول بھیجے ہے مندے ہو تے من لو نہیں مندے تے تواڈی مرضی وما علینا الا البلاغ المبین ساڈے ذمے تے اللہ دا میسج پہنچانا ہے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچانا ہے اپو بے ایمان قوم کہندی ہے انا تطیرنا بکم نعوذ باللہ کہن لگے تسی تے منحوس ہو تسی تے نحوست زیادہ ہو نبی کی نا خلاق دا پیکر ہوندا ہے کہ نبی یہ نا گلاں نو سن کے اگوں جواب نہیں دیندا تے کہندے نے لا علم تنتہو لا نرجمنکم قوم نے آکھیا اگر تسی بات نہ آئے اسی تانوں پتھر ماراں گے اسی تانوں سنگسار کراں گے اسی تانوں سخت سزاواں دیاں گے حکیم نے نبی بڑے پریشان نے توجہ کرنا ہن چلدے چلدے نبی جننے جا رہے ہیں تے کہندے نے کیڈی کملی قوم ہے ساڈی اسی آنے اللہ وال آ جاؤ اے آندے نہیں اللہ کون ہے اسی سمجھانے خدا نو اپنا حاجت روا مان لو اے آندے نے کلا حاجت روائی کنے کر سکدا ہے اسی آنے اللہ نو مشکل کشا مان لو اے آندے نے او کلا مشکل کشائی کنے کر سکدا ہے اے چلدے چلدے ایک شہر دے ایک دروازے تو لنگن لگے تے اس شہر دے دروازے تے باہر 70 سال دا پرانا مریض پیا ہویا ہے جیدا جسم بھی گل چکیا ہے جیدے جسم تے ہڈیاں دا ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے حکیم نے نبی کولوں دی گزرے نے گلاں کردے ہیں تے اس بیمار نے ویکھیا اللہ جدوں کسے نو ہدایت دے پھر وہ دے لئی اسباب بھی پیدا کر دیندا ہے اس بیمار کون ہے اے جناب قوم دا سردار نہیں اے جناب والا قوم دا وڈیرا نہیں اے اس وقت دا نجار تے پڑھائی تے ترخان ہے جڑا 70 سال تو بیماری وچ مبتلا ہے اے تین نبی کولوں دی لنگے اس بیمار نے آکھیا یار میرے کول میری بھی گل سنو ہن تین نبی کول آ گئے تے او کہن لگے او بیمار کہندا تسی کون ہو کہن لگے اسی اللہ دے نبی ہاں اسی اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آئے ہیں اسی اللہ دی وحدت دا سنیا لے کے آئے ہیں او بیمار کہندے اللہ کی کر دے نبی آندے نہیں اللہ شفا دیندا ہے اللہ بیماراں نو صحت دیندا ہے اللہ تیرے جیسے کوڑ دے مریض نو ٹھیک کر سکدا ہے اللہ تیرے جیسے بیمار دی بیماری دی بدبو ختم کردا ہے او
رسول نے انہاں دی اتباع کر لو اس ایک اللہ نو مان لو قوم نے آکھیا نبیاں نو ایک واری چھڈو اینو ذرا نمیاں پا لو اس حبیب بن اسماعیل نجار نو پکڑ لیا تے اونوں پوچھیا تیرا کی عقیدہ ہے انہیں آکھیا جی میرا وہ عقیدہ ہے جڑا انہاں تیناں نبیاں دا عقیدہ ہے کہ معبود بھی صرف مسجود بھی صرف حاجت روا صرف مشکل کشا بول صرف اللہ بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے مصیبتاں ٹالنے والا اللہ ہے بیماراں نو شفا دینے والا اللہ او کہنے لگے کمرہ تے نہیں ہو گیا اگوں جڑا 23واں پارا شروع ہوندا ہے تے او سبوں اگوں دی پہلی آیت پر او قوم کہندی ہے تو کمرہ تے نہیں ہو گیا سارے نو چھڈ کے ایک وال آ گئے اودی پوجا کرن لگ پئے قرآن کہندا ہے ومالیا ومالیا مینوں کی ہو گیا قرآن کہندا ہے او ترخان تے پڑھائی کہندا ہے ومالیا مینوں کی ہویا ہے کہ لا اعبد الذی فطرنی میں کیوں نہ عبادت کراں جن نے مینوں پیدا کیتا ہے جن نے مینوں بنایا ہے فطرنی جن نے مینوں بغیر نقشیاں تو بنایا ہے جن نے مینوں بغیر کسی تو نقشہ بنوایا تو بنوایا ہے ایک ہوندا ہے نقشہ لے کے کوئی شے بنانا فاطر اونوں کہندے اس ذات نوں کہندے نے جڑی بغیر نقشے تو بھی بناوے تے بغیر مٹیریل تو بھی بناوے سبحان اللہ فاطر اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی سے نقشہ نہ بنوائے بے شک بے جو شک کسی کی ہیلپ بنا لے بے شک اسی لیے 22ویں پارے میں قرآن کی آیت ہے الحمدللہ سبحان اللہ سبحان فاطر اللہ السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع توجہ معزز سامعین اگوں ترخان دے حبیب جی دا نام سی وہ آندا ہے اتخذوا من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون اگر میں اللہ نو چھڑ کے تواڈے خداواں جھوٹیاں نو مننا تے میرا عقیدہ ہے جی اللہ مینوں نقصان دے تے مینوں اے نہیں بچا سکدے جے مینوں اللہ نفع دے اے تواڈے سارے کے سارے رل کے نہیں روک سکدے انہاں نے ظلم کیتا میں مختصر عرض کرنا انہاں نے اس حبیب اسماعیل نجار نو ہمارے آدھے ظلم کیتا تشدد کیتا ایک اللہ سن 600 سال نبی کو پیدائش دیا پہلے دیا اللہ پاک نو اس غریب دی توہین دا کیتا وہ اتنا پسند آیا کہ قرآن بنا کے میرے نبی دے نازل کر دیتا اور اس حبیب نے جدو انہاں نبیاں دی زبان تو اپنی نبوت دی گل سنی نال انہاں نے دسیا اسی بھی نبی اور جدے صدقے سانو نبوت ملی ہے اور سب تو آخر بھی آئے گا احمد اودا نام ہوئے گا محمد بھی اودا نام ہوئے گا اے حبیب آدھے میں تواڈی نبوت تے بھی ایمان لے آیا تے میں محمد نو بغیر ویکھن تو من لے نعرہ تکبیر اب آگے جو قرآن نے ایک جملہ بولا ہے آپ سبحان اللہ کیا مزہ ہے بلند آواز وہ حبیب نا انہاں نبیاں نو بھی سارے قوم نو پتہ کی آندا ہے میں کلا تسی ساری قوم میں غریب تے تسی ساری تکڑے کوئی تاخی والے
تے وہ آندا ہے انی آمنت بربکم، سبحان اللہ. میں من لیا تواڈے رب، میں لے آیا ایمان. انہاں جدوں ماریا، اینا ماریا، اینا ماریا، اینا ماریا کہ وہ غریب حبیب بن اسماعیل شہید ہویا. فرشتے آ گئے روح لین واسطے، سبحان اللہ. سبحان فرشتے آ اللہ. گئے لین ਉਹਦੀ روح لین واسطے. اور یاد رکھنا جدو فرشتے روح لے کے جاندے نے نا زمین تو، باڈی تے رہ جاندی نا قبرستان وچ، روح لے کے فرشتے جاندے. جے بھڑے بندے دی روح ہوے تے وچ وہ آندی فرشتے، بے شک بے شک. آسمان دے فرشتے آندے نے اے بے ایمان کون ہے جدی اج روح اوپر نو آ رہی ہے تے سانو تکلیف ہو رہی ہے. تے جدی روح نیک بندے دی روح لے کے جدوں جاندے نے نا ایک گفٹ پیک لے کے، تے آسمان دے فرشتے بھی خوش ہو کے کہندے نے یار اے کیڑا نیک بندہ جایا ہے کہ جدی انیاں سمیلاں تے خوشبوواں آ رہیاں نے. سبحان اللہ. او جدوں لے کے چلے فرشتے دروازے کھول دے گئے، کھول دے گئے، کھول دے گئے. کہ اللہ دے عرش دے تھلے لے جا کے فرشتے آکھیا مولا حبیب بن اسماعیل دی روح آ گئی. سبحان اللہ کرو بول ذرا یار اچھی آ گئی. رب نو تے پہلے ہی پتہ ہے. رب آندا ہے میرے عرش دے تھلے میں جنت، انار جنت، ترقیل ادخل الجنہ. سبحان اللہ. جی بول ترقیل ادخل الجنہ. اس روح نو رب نے آکھیا چل چل خوشی خوشی جنت وچ چلی جا. اے نال جنت ہے میرے عرش دے، اوتھے پورا تیرا انتظار پہ کردیاں نے. اے مہمان تیرا انتظار پہ کردے نے. او حبیب بن اسماعیل دی روح کہندی ہے اللہ قال یا لیت قومی یعلمون. کاش میری قوم نو پتہ چل جائے کہ تسی تے مینوں ماریا ہے تے ظلم کیتا ہے، غریب سمجھ گئے. تے دیکھو میرے اللہ نے مینوں کیڑیاں عزتاں دتیاں نے کہ بما غفر لی ربی. سبحان اللہ. میرے رب نے تے مینوں بخش بھی دیتا ہے تے وجعلنی من المکرمین. تے اللہ نے میری بڑیاں عزتاں تے اعزاز تے اکرام نال مینوں اس جنت وچ داخل کر دیتا. یہ واقعہ حضور کی پیدائش تو 600 سال پہلے. اس حبیب بن اسماعیل نجار نے جنہیں انہاں تیناں نبیاں نو منیا، ایویں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سن کے انہاں نبیاں دی زبان چوں حضور دی پیدائش تو 600 سال پہلے اے حبیب آندا ہے جی صرف تانوں نہیں مندا، جڑا آخر وچ آخری آئے گا میں اودی نبوت تے بھی ایمان لے گا. ہن سبحان اللہ کو تے تھوڑا جہا اگے چل. سبحان اللہ. بلند آواز سے سبحان اللہ. قرآن کریم تے 26ویں پارے تے ایک سورت ہے سورہ قاف ہے، پڑھتے ہو نا؟ وہ دیکھیں ایک آیت ہے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ طُوبَى. اللہ جلالِ افسار وقوم طوبا. یہ طوبا جڑا سی نا ایک یمن کا بادشاہ سی. 326 سال تک یہ بادشاہ ہے. ایڈی بڑی ایڈی سلطنت، اینا بڑا یہ بادشاہ. یہ لڑدا 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 حضور کی پیدائش تو بھی 700 سال پہلے لڑدا لڑدا پہنچ گیا مدینے. اتنے مدینہ پاک وچ پہنچ گیا. تے جدو مدینہ پاک وچ پہنچیا تے انہیں اوتھے بھی لڑائی شروع کر لی. تے جڑے حضور دی پیدائش تو 700 سال پہلے مدینے سے آباد سن نا لوگ، وہ دن نو اے دے نال لڑدے سن تے رات نو روٹی کھاندے سن. مدینے والے دی سرشت فطرت وچ اج دی مہمان نوازی نہیں، یہ ادو دی راتی مہمان نوازی کرنی دنے لڑنا. تے دو عالم سن تورات تے انجیل دے اس ٹائم وہ کہن لگے طوبا صاحب سارے ملک فتح کر لینے تے فتح ہو گئے، یہ شہر نہیں ہو فتح ہو. یہ شہر ہے. انہیں کہ کیوں؟ انہیں کہ جناب یہ عام شہر نہیں، ساڑی تورات ساڑی انجیل ساڑی زبور آسمانی صحیفے دستے ہیں کہ آخری نبی دی ہجرت گاہ ہے.
اتنے اللہ کے آخری نبی ہجرت فرما کے تشریف لے کے آن گے تو اتنے قیامت تک آرام فرمان گے. اچھا انہاں آخیا کوئی ذکر سناؤ. انہاں تورات انجیل زبور کھولی تے ہر ورگے تے ہر صفحے تے ذکر مصطفیٰ نظر آیا. انہاں سنایا کہ اجے حضور آئے نہیں کہ اس بادشاہ نے عربی زبان کچھ اشعار کہے اللہ دے نبی دی شان سن کے حضور دی شان کہ وہ کہنے لگیا آ میرے شیر نے آ میں قصیدہ لکھیا حضور دی شان تے پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے میں بغیر ویکھن دے اج ہی ایمان لے آنا کہ محمد اللہ دے آخری سچے رسول نے. تے جدو حضور علیہ السلام ایتھے آن تے اس میری امانت نو محفوظ رکھیا جے تے کملی والا جدو آ جائے مدینہ پاک تے 700 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جدو حضور آن تے اے میرا قصیدہ میرے لکھے ہوئے اشعار اللہ دے نبی دی بارگاہ چ پیش کر دینا تے انہاں نوں کہہ دینا سونیا ویکھیا تے کوئی نہیں پر تیرا ذکر سن کے ہی تیری نبوت نے ایمان لے صلی اللہ تھوڑا جہا اگے چلنے سبحان اللہ کا. بابل شہر دا ایک بادشاہ گزرے ہے بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ بڑی اس کی حکایات اور تاریخ ہے. وہ رات نو ستا بستر کہ جڑے دنیا دے بادشاہ نے نا یہ تھک جاتے ہیں تے پھر سو جاتے ہیں نا تے پھر سون لگے باہر آندے نے ساڈی حفاظت واسطے مین کھڑے کر دو پہرے دار کھڑے کر دو. او جڑا حقیقی بادشاہ سبحان اللہ اچھی بول لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. دنیا دے بادشاہ دے اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے. اور جڑا کائنات دا حقیقی شہنشاہ تے بادشاہ ہے اللہ دی قسم وہ ساری کائنات دی کلا حفاظت کرتا ہے. اور ولا یعودہ حفظہما کائنات دی حفاظت کردیا تھکدا بھی نہیں. اے بخت نصر بابل شہر دا بادشاہ اے اپنے شہر دے اندر کمرے دے اندر بیڈ روم تے ستا اور اینو خواب آیا اور جدو خواب آیا تے پریشان ہویا. انہیں نبی دی پیدائش حضور دی پیدائش تو کئی سو سال پہلے خواب دیکھیا تے پریشان ہویا تے پریشان ہو کے رہ گیا تے اتفاق ایسا کہ وہ خواب بھی بھول گیا. انہیں کاہن بلا لے نجومی بلا لے سارے ساحر تے جادوگر بلا لے انہاں سارے درباری مولوی تے سارے بلا لے تے انہاں نوں کہن لگے راتی میں خواب دیکھیا ہن میں وہ خواب بھول گیا تے تسی انج کرو خواب بھی تسی دسنا ہے تے تعبیر بھی تسی دسنی ہے. اگر 3 دناں وچ میرا خواب نہ دسیا میں تانوں قتل کرا دیاں گا. ہن درباری پریشان ہو گئے خواب تینوں آیا ہے اسی کیویں دسیے. انہیں آکھیا وظیفے تے تنخواہ تے تسی لیندے ہو ساری زندگی گلیاں تسی جھوٹدے رہے ہو اج میرے تے کوئی پرابلم آ گئی اینی تے میری ہیلپ کرو نا. موجہ کرتے ہیں اینیاں موجاں تسیاں لٹیاں نے ہوٹل والیاں گڈیاں سن اگے پیچھے سکار چلدے سن تے سلامیاں تے سلوٹ تے فونا تے سب کچھ ہوندا سی. اج میں بخت نصر تے کوئی آ گئی ہے پرابلم تے خواب بھی میرا تسی دسنا ہے تے تعبیر بھی پھس گئے. پھس گئے تے جڑے 2 نمبر سن نا وہ سارے درباری سن اس بادشاہ دے جڑا اس وقت دا نبی سی نا حضرت دانیال علیہ سبحان اللہ السلام. سبحان اللہ او بخت نصر دے قید خانے چ جیل وچ قیدی سی. بے شک او گل چلدی چلدی پہنچ گئی جیل تک بھی بادشاہ بھی بڑے پریشان کہ وہ قیدیاں جدو گل کیتی تے گل پہنچ گئی حضرت دانیال تک
اللہ اللہ نے آخیا دانیال جی دنیا والے جیل چ سٹ دین تو سانو رہائیاں دین دے ول بھی آتے ہیں بے شک بے شک بے شک سانو رہا کرن دے ول آتے ہیں طریقے بڑے ہوندے نے اچھا دانیال علیہ السلام نے آخیا کی پریشانی انہوں نے کہا یار بادشاہ کو خواب ہے کیوں گیا بول وہ ہن آندا ہے بھئی خواب بھی دسو تے نال تعبیر بھی دسو حضرت دانیال علیہ السلام جڑے اس وقت کے نبی سن وہ لوگ سن نا جنہاں نے پتھر بننے سن تے کتے کھلے چھڈے سن انہاں کہ اچھا کوئی گل نہیں جاؤ بادشاہ نوں جا کے دسو کہ جناب ایک بندہ ہے تہاڈی جیل تے قید وچ جڑا تہاڈا خواب بھی دس سکدا ہے تہاڈی خواب دی تعبیر بھی دس سکدا ہے حضرت دانیال کا پیغام قیدیاں نے بادشاہ تک پہنچایا تو بادشاہ کہنے لگے جو اگر خواب بھی دس دے اس خواب کی تعبیر بھی دس دے تو انہوں جیل تے نہیں نہ رہنا چاہیے انہوں بلاؤ میرے دربار اللہ پاک نے آخیا دانیال دیکھ میں کی میری آئی دینا میں کتنے عزت نال جیل چ رہا کرنا حضرت دانیال نے فرمایا بادشاہ کو کہو کچھ چنگا جہا سوٹ سلا کے بھیجے چنگا جبا چنگا لباس چنگا ماما میں اتنے تو بادشاہ کی تو ماڑا جو ہوری بندہ سد لوے تو بندہ جتی بھی نہیں پانا حضرت دانیال نے فرمایا مینوں ایڈی جلدی کوئی نہیں وہ پریشان ہے سانوں کوئی لوڑ نہیں جناب بادشاہ پیغام بھیجتے ہیں ایک مورخین لکھتے نے خود آ گیا ترلے کرے وہ پھر جیل چ رہا ہو جا آ جا میرے دربار پیغام آئے حضرت دانیال علیہ السلام آئے سارے نجومی سجے کھبے اگے پیچھے بیٹھے کرسیاں لگیاں چیر لگی صوفے لگے بادشاہ دا تخت تے وہ جننے بھی سن سارے سر سر کرن والے سن سلامیاں دین والے سن سلوٹ مارن والے سن اللہ دا نبی آیا بادشاہ دے دربار دے اندر سبحان اللہ تے بڑے وقار نال آیا بڑی سنجیدگی نال آیا بڑی سنجیدگی والی چال چلدا آیا آگے اللہ دا پیغمبر دربار وچ داخل ہویا تے اس بادشاہ دے دربار دا قانون سن کہ جیڑا بھی آوے بادشاہ نوں سجدہ کرے بادشاہ دے سامنے جھک جاوے اج حضرت دانیال جدوں اس دربار وچ آئے نے سر جھکا کے نہیں آئے سر اٹھا کے آئے سر جھکا کے نہیں آئے سر اٹھا کے آئے کہ سارے درباریاں ویکھیا جی آگے قیدی پر ایڈا سونا ساڈے وچوں کوئی نہیں جنہ آن والا ہے سونا ہے کہ بادشاہ دے درباری کہن لگے جی تے گستاخ ہو گیا انہیں بادشاہ نوں سجدہ نہیں کیتا انہیں بادشاہ دی بےعزتی بھی کیتی تے بادشاہ کہتے جناب مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا حضرت دانیال فرماندے نے بادشاہ میں سجدہ اس رب تو سوا کسے کو نہیں کردا انہیں کیا مینوں نہیں کر دانیال چونکہ نبی سن حکمت والی گل کر کے فرماندے نے گل سن اگر میں تینوں سجدہ کر لیا انہیں نبوت دا علم کھو لینا ہے انہیں میرے کولوں نبوت واپس لے لینی ہے انہیں پھر مینوں نہیں دسنا وہ دسے گا تے میں تینوں تعبیر دے خواب دساں گا اگر میں تینوں سجدہ کراں گا میری نبوت نہیں رہنی تیرے پریشانی برقرار رہے گی اور چنگا کوئی سمجھدار بادشاہ سی انہوں گل سمجھ آ گئی انہیں جناب والا بٹھایا حضرت دانیال بیٹھ گئے سارا دربار بھرے بادشاہ کہتا جی میرا خواب دس خواب دی تعبیر دس یہ حضور دی پیدائش تو کئی 100 سال پہلے دی گل حضرت دانیال نوں دسیا اللہ نے بے شک سبحان اللہ نبی نوں کون دستا اللہ اللہ نبی نوں دسیا اللہ نے نبی نے اگے دسیا سارے درباریاں نوں کہ بادشاہ صاحب تسی ستے سو تانوں خواب یہ نظر آیا کہ تسی خواب وچ ایک بہت بڑا بت ویکھیا کہ اس بت دے پیر زمین تے لگے نے اور سیر آسمان تے انہیں کہا بالکل ٹھیک حضرت دانیال فرمان لگی اس بت کا جڑا بالائی حصہ ہے نا وہ سونے دا ہے
انہیں کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ جڑا درمیانی حصہ ہے اس بت دا وہ چاندی دا ہے، انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں کہا جڑے کوئی پیر نے بت دے وہ تانبے دے نے، انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے۔ جڑیاں پنڈلیاں نے وہ لوہے دیاں نے، بالکل صحیح ہے۔ وہ دے پیر دے جڑے تلوے نے وہ مٹی دے نے، انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا بت تسی دیکھ کے انہوں ہوئے جے پریشان، اچانک آیا ایک پتھر وہ لگیا وہ دے سر دے تے وہ دا سر بھی کچھ لیا، پھر وہ سونے والی جگہ دے لگیا، سونا چاندی تانبا لویا مٹی سارا وہ بت ہویا چکنا چور تے تباہ و برباد۔ تے پھر ایک دیر سے نہ وہ پتھر پھیلیا چمک نال روشنی نال خوشبو نال کہ مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ہن وہ بت نہیں اس پتھر دی او دی شمع او دی خوشبو تے او دی روشنی پوری کائنات وچ پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ انہیں کہا کہ خواب تے واقعی یہ ہوئی ہے، ہن دی تعبیر کی ہے۔ حضرت دانیال فرمان لگے اج دا بت ہے نا یہ ہے دنیا دا کفر۔ بے شک یہ سونا جاگو دنیا دا کفر۔ یہ سونا چاندی یہ مختلف شکلیں چ دنیا دا ظلم تے ستم تے کفر تے شرک تے خرافات تے رسومات سب کچھ انجی ہوئے گا کہ وہ جڑا پتھر آیا نا اوپروں وہ ہے دین حق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دین حق وہ کون لے کے آئے گا؟ فرمایا ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول سبحان اللہ۔ فرمایا یہ دنیا دا کفر تے دنیا دے اندر شرک ہوئے گا، ہر پاسے کفر ہوئے گا، رسومات ہون گیا، رواج ہوئے گا، ظلم ہوئے گا، ستم ہوئے گا، ہر پاسے خزاں ہوئے گی۔ کائنات جو سویلے بہار نہیں ہونی، کدھرے بچیاں دی خزاں انہاں کو دفن کیتا جائے گا، کدھرے ماواں دی خزاں کہ انہاں کو سگا پتر زنا کر رہا ہوئے گا، کدھرے ماواں نو وراثت دے اندر باپ دی موت تو بعد تقسیم کیتا جائے گا۔ پوری دنیا وچ خزاں ہی خزاں ہوئے گی، ہر پاسے کفر تے شرک تے ظلم و ستم ہوئے گا۔ اللہ تو پھر اس کائنات دے ترس آئے گا، پھر آخر وچ اپنے آخری نو دنیا وچ بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ وسلم انہیں آخیا سمجھ آ گئی۔ حضرت دانیال فرماندے نے پھر آخر وچ آخری نبی آئے گا، او دے قدم رکھن نال کائنات تو خزاں مک جائے گی، قیامت تک واسطے موسم بہار آ جائے گا۔ یہ تھکے نہیں تو 5 منٹ اور لا لیں۔ لاؤ جی لاؤ۔ چلو یہ تو بندیاں دی گل سی، بادشاہاں دی گل سی، اور تمہیں ایک جن دی گل بھی سن لو گے۔ اتنے بھی ہوندے نے جن، ہاں اچھا بھی آنا۔ اتنے بھی ہے نا، پریشان نہ ہویا کرو، نہیں، شریف جن نے، ٹھیک ہے؟ وہ پریشان نہیں کرتے کسی کو، وہ ہن بھی بیٹھے نے۔ اللہ انہاں دی زندگی وچ ہور برکت دے۔ آمین تھوڑی آمین آندے نہیں کچھ جاندے۔ آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اسی ایک پہاڑی تے کھڑے سن اللہ دے نبی دے نام تے میں عمر نے ویکھیا کہ ایک ضعیف العمر بابا کہ عمر نے اپنی لائف وچ فرسٹ ٹائم یہو جہا کمزور تے ضعیف جسم والا بابا ویکھیا، ایڈا بڑا کدی ویکھیا ہی نہیں سی۔ وہ آیا تو بڑی تیزی نال پہاڑ دی چڑھائی چڑھی کہ پہاڑ دی بلندی دے آگے اللہ دے نبی کو بیٹھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس جیس نے جدو بلایا نا سلام کہ
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، کون ہے؟ فرمایا آقا میں بشر نہیں، بندہ نہیں، انسان نہیں، میں جن ہوں۔ کنی عمر ہے؟ فرمایا سونے عمر وہ جڑے آدم علیہ السلام کے دو پتر نہیں سن، حابیل تے قابیل دی جڑی لڑائی ہوئی سی، میں ادو ہے سا، سمجھ آ رہی؟ میں ادو ہے سا، میں ہی وسوسہ پایا سی۔ حضور نے فرمایا اچھا ادو نہیں کرتوت شروع کیتے نے، ہن بھی کردا ہوئے گا؟ فرمایا کہنے لگے سونے ہن نہ مینوں کچھ جی کہو، ادو میں یہ کردا سا، پھر بعد ایک نبی آئے سن نا حضرت شیس علیہ السلام، پھر میں کفر تے شرک تو توبہ کر کے نا انہاں دے ہاتھ تے میں ایمان لے آؤں۔ تے ساڈے کول کیویں آئے؟ کہنے لگے جی تہاڈا ساڈے تے قرض سی او لانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا قرض تیرے تے میری تیری پہلی ملاقات ہے۔ فرمایا کملی والے میں اپنی اکھاں نال موسیٰ کلیم اللہ بھی ویکھیا، میں اپنی اکھاں نال حضرت عیسیٰ روح اللہ نو بھی ویکھیا، میں اپنی اکھاں نال ابراہیم خلیل اللہ نو بھی ویکھیا، میں نبیاں دیاں زیارتاں کیتیاں نے بڑے نبیاں دیاں، تے میں جدی بھی زیارت کردا سا میں موسیٰ نال ملاقات کیتی، مینوں کلیم اللہ دی زبان تے بھی محمد دا ذکر نظر آیا، مینوں عیسیٰ دی زبان تے بھی سونیا تیرا ذکر نظر آیا، مینوں ابراہیم دی زبان تے بھی میں تہاڈا ذکر سنیا، تے میں انہاں ساریاں نوں ساریاں دی گلاں سنیاں، تے مینوں کہندے سن کلیم اللہ بھی کہندا، روح اللہ بھی کہندے سن، خلیل اللہ بھی کہندے سن، اوے ہاما جنوں دا نام سی ہاما کہ آخر وچ ایک آخری آئے گا، پتہ نہیں ساڈیاں زندگیاں وفاواں کرن یا نہ کرن، اگر تیری زندگی وچ کمزی والا آ جائے تے اساں نبیاں دا سلام محمد دی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ آقا میں انہاں دا سلام لے کے آیا ہاں، نالے تہاڈا دیدار کرن واسطے آیا ہاں۔ آقا نے جدوں انہاں نبیاں نے سلام سنے، میرے نبی دی اکھاں وچ خوشی دے آنسو آ گئے۔ آقا نے فرمایا دس کی چاہیے؟ فرمایا سونے حال میں بڑے کفر تے ظلم تے شرک دے دور ویکھے، میں جتنے دنیا وچ بڑے ظلم ہوندے ویکھے، پر جدوں مکے وچ تسی قدم رکھ لیا، اس دن دی کائنات دا ایک ذرہ پکار اٹھیا سی کہ زندگی آ گئی، رونق آ گئی، بزم عالم کیف و سرور آ گیا، اور آمنہ کا مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا، اور سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی کہ جس نے بھی دیکھا اسی کو سرور آ گیا، اور یہ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے، جب ہوا اشارہ میرے محبوب کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ وہ جن کہتے ہیں آقا، حضور نے فرمایا یار تیری بڑی مہربانی، تو نبیوں نے اسلام ساڈے تک پہنچائے نے، ہن دسو کو ساڈے لائق حکم دینا نا کہ دسو ساڈے لائق کوئی خدمت ہوئے۔ وہ جن کہنے لگیا سونے جی نے تانوں تک لیا کسی کمی تے کوئی نہیں رہ بولی بولتے ہو۔ اللہ پاک میرے سمیت تانوں ساریاں نوں موت تو پہلے پہلے خواب وچ حضور دا دیدار آمین آمین کہنے لگے آقا جی نے تانوں تک لیا کسی کمی تے کوئی نہیں رہ گئی،
پر سونے میرا دل کرتا ہے کہ جی صحابہ بڑے شاگرد ہیں نا جنہوں نے تسی صفہ چبوترے ایک بہ کے قرآن پڑھاتے ہو، میرا بھی دل کرتا ہے کہ اج ہاں جنہوں بھی تسی قرآن پڑھا دو میں تہاڈا شاگرد بن جاؤں گا، تسی میرے استاد بن جاؤ گے۔ قیامت دے دن جتھے صحابہ جس صف وچ کھڑے ہون گے انہاں شاگرداں دی صف وچ میں جن بھی اٹھ کے کھڑا ہوں۔ پھر کملی والے نے اس جن نو اپنی زبان نال سورہ رحمان، سورہ مرسلات، قرآن دی دوسری سورتاں پڑھیاں۔ وہ جن کتنی قسمت والا ہوئے گا جڑا آپ پڑھے تے پڑھان والا میرا مصطفیٰ تے پڑھاندا بھی قرآن ہوئے گا۔ اج انشاءاللہ مغرب دی نماز وچ مسجد دے اندر فرض نمازاں وچ الحمدللہ 16واں قرآن مجید الحمدللہ کہہ لو الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تے یہ سلسلہ ایویں چلتا رہے۔ جہری نمازاں وچ جڑا ایک سلسلہ ہے نماز تراویح تو ہٹ کے اج 16واں اج 8 سال تے پورے ہو گئے الحمدللہ اس مسجد کہ 16 قرآن اللہ دی توفیق نال فرض نمازاں وچ بھی پورے ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد مختصر پروگرام ہوئے گا تو میں یہ توقع کرا گا کہ انشاءاللہ تشریف لے کے آؤ گے۔ آئندہ جمعہ ولادت رسول ہے آخر دعوانا